اب ذرا ناصر حسین شاہ صاحب ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو اب جو ہاسپٹلز ہیں، خاص طور پہ جو کراچی کے ہاسپٹلز ہیں، اس کے بارے میں جو کل سے ایک بہت ایشو چل رہا ہے، ڈاکٹر فرقان صاحب جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ ان کو وینٹیلیٹر ہی نہیں ملا. تو ذرا اس پر تھوڑا سا کریں کہ میں اب یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے سوال نہیں کر رہا، جو لوگ آپ کے ناقدین ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہا، میں ذرا صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ہمارے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر موجود ہیں، ہر کسی کے لیے موجود ہیں، ہمارے پاس فیسلٹیز بھی پوری ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملا اور وہ اپنی جان سے چلے گئے. تو اب 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، کچھ آپ کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کچھ پتہ چلا یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا یہ اگر ڈاکٹر کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہوگا؟ جی میر صاحب، بہت بڑا المیہ اور بڑے افسوس کی بات، ڈاکٹر فرقان شہید جس طرح ہم سے بچھڑے اور جس طرح ان کو وینٹ نہیں ملا، وہ ایک دو جگہ ان کو لے جایا گیا، اس کے لیے انکوائری کے لیے سی ایم صاحب نے کہا ہے، اور جس کی بھی نیگلیجنسی ہے اس کو سخت سزا دی جائے گی، اور وہ رپورٹ آ چکی ہوگی. اور کیونکہ ہم نے یہاں پہ شروع میں ہی اس طرح کے انتظامات کر دیے تھے ہاسپٹلز میں، ایکسپو سینٹر میں، دیگر جگہوں پر، کہ جہاں ہم لوگ جو بھی کووڈ پیشنٹ ہیں ان کو وہاں پہ فیسلیٹیٹ کریں، ان کا علاج کرائیں. آغا خان میں تھا، اوجھا میں، انڈس میں، سول ہاسپٹل میں، اور بھی بہت سارے ہاسپٹلز. جس طرح میں اگر لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ہوں تو جو ہماری یہاں پہ کے ایم سی کی یا اس میں جو آتی ہیں وہ بھی ہم نے کچھ تیار کیے ہیں ہاسپٹلز. میں اگر صرف کراچی اسپیسیفک آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ فرقان صاحب کا یہاں پہ ہوا، افسوس یہی ہے کہ وہ سول ہاسپٹل گئے، اور سول ہاسپٹل میں وہاں پہ ہماری 2 فیسلٹیز ہیں کووڈ کے لیے، جہاں پہ وینٹیلیٹرز بھی اویلیبل ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. اس پر ایکشن ہوگا، اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس پر سخت ہوگا. چیف منسٹر صاحب اور ہم سب، ہماری منسٹر صاحبہ جو ہیں عذرا پیچو صاحبہ، آپ یقین جانیں میر صاحب، ہم دلی طور پر دکھی ہیں اس بات پہ کہ یہ اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. اس میں ظاہر ہے ہم خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس بات کا کہ یہ کیسے ہو گیا اس حالات میں، کہ جب ہمارے پاس وینٹ بھی وافر مقدار میں اویلیبل ہیں، ہم نے پورا ایک انتظام بھی کیا ہوا ہے. تو اس پہ میں آپ کو کل تک یہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس پہ جس کو سزا ملے گی وہ بھی ساری چیزیں. لیکن یہ چیزیں دیکھیں میر صاحب، یہ وہ خوف ہے ایک قسم کا جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ اگر ہیں کووڈ وہ بتاتے نہیں ہیں. اچھا، اگر کوئی ایمبولینس والا ڈرائیور ہے یا کوئی سلسلہ ہے، وہ بھی اس طرح اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیزیں، جہاں پہ پیشنٹ کو لے کے جایا جا رہا ہے وہ ڈاکٹرز بھی تھوڑا سا ان میں بھی خوف ہراس ہے. یہ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس وائرس سے بچنا ہے. جتنا وائرس سے بچیں گے اتنا خود کو محفوظ رکھیں گے. اگر یہ زیادہ لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں تو وہ پھر فیسلٹیز پورے ملک میں نہیں ہیں، اور پھر تو بڑا ایک ایشو ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے تھے کہ پراپر لاک ڈاؤن ہو، جس پر عمل نہیں کیا گیا. بڑا ہمیں اس پر بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہماری بات کو صرف اس لیے کہ وہ ہم نے بات کی، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے کہا، تو اس وجہ سے اس پر پراپر عمل نہیں ہو سکا. اگر وہ پہلے 15 دن دوسرے 15 دن عمل ہو جاتا تو آج حالات ہوتے. دیکھیں، ہمیں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے لوگ اس میں، ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ضرور بڑھی ہے، سب نے بڑھائی ہے، یاسمین صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں، لیکن کیا سب کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں؟ یہ تو ہم بہت کم ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جس کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. میر صاحب، اب بھی میں دوبارہ عرض کروں گا کہ مئی کے مہینے میں خدا را اس پہ تھوڑا سا عمل کریں. اور یہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ کچھ مارکیٹیں کھولیں اور کچھ علاقے کی بند کریں، تو اگر کچھ علاقے کھولیں گے تو ساری بھیڑ وہاں آ جائے گی، اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ بڑا ایشو ہے جس کو بحث کی ضرورت ہے، ٹیکٹفلی حل میں کرنا. صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ وینٹیلیٹرز کے حوالے سے پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، چاروں صوبوں کی، اسلام آباد کی. یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ ہمارے پاس اتنے انتظامات موجود ہیں کہ خدا نخواستہ ہر قسم کی ہنگامی حالات سے ہم نپٹ لیں گے. دنیا کے وہ ممالک جن کے پاس
انتہائی ایڈوانس فیسلٹی ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. ہمارے پنز ہاسپٹل کی آپ نے بات کی 120 سے زائد وینٹیلیٹر ہیں, لیکن میں جب وزیر تھا تو میرے پاس سفارشیں آتی تھی کہ ایک وینٹیلیٹر چاہیے نارمل حالات میں, اور نہیں اویلیبل ہوتا تھا. تو ان حالات میں خدا نخواستہ, یہ ذکر میں نے اس لیے کیا خدا نخواستہ کو ڈرانے کے لیے نہیں, ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں کہ پہلا جو ڈیتھ کیس رپورٹ ہوتا ہے 40 دن بعد پاکستان میں کیسز ہوتے ہیں 300. اسپین, اٹلی, امریکہ پہلے ڈیتھ کیس کے 40 دن بعد کیس ہوتے ہیں 10,000 سے زائد. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت بہتر جا رہے ہیں. لیکن یہ جن اقدامات کی ہم بات کر رہے ہیں, اور آخری میں جملہ یہ کہوں گا کہ جو سپریم کورٹ نے باتیں کی ہیں میں اس پہ نہیں, صرف 2 چیزیں, یکساں پالیسی سپریم کورٹ نے جو کہا ہے, اور ہم مانگی کا فقدان, اس کے اوپر تو غور کریں آپ. ہم تو اپوزیشن ہے, ہماری بات تو ویسے آپ کو بری لگتی ہے, ابھی تک آپ کو فرصت نہیں ہے, اپوزیشن کے لیڈروں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, میڈیا کی زبان بندی کر رہے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ کے 2 ریمارکس ہیں ان پہ تو عمل کر لیں, کوئی تھوڑی کوآرڈینیشن پیدا کریں. جن تمام باتوں پہ گفتگو ہوئی ہے, روز ہوتی ہے, آپ اگر سنجیدگی سے کام کریں گے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں گے, اس کو قابو کرنا پڑے گا. مینجمنٹ کی بات آپ جو ہے وہ بھول جائیں کہ خدا نخواستہ یہ پھیل جائے تو پھر اس کے بعد آپ قابو کریں گے, بہت مشکل ہے. اچھا, میں نے ایک وقفہ لینا ہے, اور وقفے کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے ایک سوال کرنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس بلایا جا رہا ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے, تو اب یہ اسمبلی کا جو اجلاس ہوگا اس کے لیے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو اسمبلی کے اجلاس میں کیسے شریک ہونا چاہیے, اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ زیادہ بوجھ میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پہ ڈالوں گا کہ وہی ذرا گائیڈ کریں اراکین اسمبلی کو کہ انہیں کیسے اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے.